مکسڈ پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز. محرم کا مہینہ ہے، کیونکہ ہماری بے شرفت یہ تھا کہ یکم محرم کو ہم کو پروگرام کرنا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، لیکن وہ ہم نہیں کر سکے کیونکہ آج بھی 7واں محرم چل رہا ہے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت قریب ہے. تو ہوا یہ کہ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ بے شرفت جو ہے کیونکہ ہمیں بیک وقت ایک ہی پروگرام کرنا تھا، یا فاروق اعظم کی شہادت پہ کرنا تھا یا امام حسین کی شہادت پہ کرنا تھا. تو یکم محرم کو ہم نہیں کر سکے کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور موسم بھی ایسا چل رہا تھا کہ ہم نہیں کر سکے، موبائل کا مسئلہ چل رہا تھا. تو کیوں نہ ابھی ہم نے یہ سوچا کہ ابھی چاہے وہ شہادت فاروق اعظم کی ہو، چاہے وہ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، بات تو ایک ہی ہے، ہمارے لیے سب برابر ہیں. تو گائز بات آج ہم کریں گے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو اس لیے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ بات کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. گائز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پیار کیا. امام حسین وہ صحابی ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پیار کیا، اور امام حسین وہ نواسا ہے کہ جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پیار کیا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے، حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے. ایک بار پھر فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. واہ کیا بات ہے. اس کے علاوہ بیشتر بہت سارے حدیثیں ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. گائز آپ کو معلوم ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لمبا سجدہ کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے. تو لمبا سجدہ ہم کیوں کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ لمبا سجدہ کرنا سنت ہے. وہ اس لیے اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز کے دوران جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ سیدنا امام حسین اور حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے، کندھے پہ کبھی پیٹھ پہ. تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا کر دیتے تھے. اسی لیے آج ہم بھی سجدہ لمبا کرتے ہیں اور اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے. یہ سیدنا امام حسین کی بدولت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، اور جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا میں جام شہادت نوش فرمائی آپ نے. واقعہ کربلا ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. حق و باطل کے درمیان فرق بتایا گیا ہے، اور امام حسین نے یہ بتا دیا کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے. امام حسین نے یہ فرق بتا دیا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکایا نہیں، گردن کٹا دی اور بتا دیا کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے. دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا، اپنا گردن کٹا دی لیکن سر نہیں جھکایا. اور ایک اور بات یہ ہے کہ گائز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ایک سبق دیا ہے نماز کے بارے میں کہ جنگ کے دوران بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی. جب واقعہ کربلا ہو رہا تھا تو جنگ کے دوران بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی. قافلے والوں کو بولا کہ ہمیں نماز پڑھنے دو. آدھے صحابہ کرام جو ہے وہ سیکیورٹی میں تھے، جنگ لڑتے تھے، اور آدھے نماز پڑھتے تھے، اور آدھے پھر نماز پڑھتے تھے اور آدھے سیکیورٹی میں تھے، جنگ لڑتے تھے. یہ ہو رہا تھا. یعنی کہ یہ بھی بتا دیا، یہ بھی سبق دے دیا، درد دے دیا کہ نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور فرض ہے. نماز کسی بھی صورت میں چھوڑی نہیں جا سکتی. ایک سبق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیا ہے. 10 محرم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. آپ نے بہت ظلم ڈھائے، آپ نے بہت ظلم ڈھائے واقعہ کربلا میں. 3 دن پیاسے جنگ لڑتے رہ گئے اور نبی کریم اپنے نانا کا نام اونچا کیا، اسلام کا نام اونچا کیا، زندہ کیا. آپ جیسا جنگجو کوئی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
ایک بار رکیے. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گائز ہمارے لیے بہت بڑے فضیلت کے حامل ہیں. ہم ان کے پاؤں کی دھول کے برابر میں نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام حرب رکھا. میں بھی ایک یہ بات بتا دوں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. گائز اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے، مجھ سے بھی کمی پیشی ہو سکتی ہے کیونکہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام حرب رکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب پتہ چلا کہ آپ نے نواسے کا نام حرب رکھا ہے تو آپ نے حرب نام ہٹا کے حسین نام رکھ دیا. تو یہ بھی ہوا تھا. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اٹھایا، پہلا بوسہ ماتھے میں دیا، دوسرا بوسہ گال میں دیا، تیسرا بوسہ گردن میں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے اتنا پیار کرتے تھے. ہونٹ پہ بوسہ دیا. آپ بہت پیار کرتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہ بھی فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. قید محرم کا مہینہ چل رہا ہے، 7 محرم ہے، اس لیے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ بات کر رہے ہیں. واقعہ کربلا پہ آپ نے بہت ظلم اٹھائے، لیکن پھر بھی باطل کے سامنے آپ نے سر نہیں جھکایا، گردن کٹا دی. گردن کٹا کے نیزے پہ آپ نے قرآن سنایا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ قرآن پڑھنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو دیکھا کہ نیزے پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں. نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اوپر آسمانوں پہ فرشتے رو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ آپ ہمیں کیا دکھا رہے ہو کربلا میں؟ آسمان رو رہا تھا. یہ واقعہ کربلا، یہ کیا دکھا رہے ہو؟ یہ ایسا کربلا. لیکن یہ ہونا تھا، اس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دے دی تھی کہ امام حسین شہید ہوں گے واقعہ کربلا کے میدان میں. تو گائز ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ امام حسین نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اپنی گردن کٹا دی. اور پوری دنیا میں قیامت تک آپ نے اسلام کا نام روشن کر دیا اور یزید کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا. تو گائز آج کا ہمارا یہ سبق تھا، چھوٹی سی ویڈیو تھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ. تو ہماری یہ ویڈیو تھی، چھوٹی سی ویڈیو تھی امام حسین کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ.